إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب عرض کیا ابراہیم نے اے رب میرے بنا دے تو اس کو شہر امن والا اور روزی دے رہنے والوں کو اس کے بعض پھل جو ایمان لائے ان میں سے ساتھ اللہ کے اور دن پچھلے کے فرمایا، اور جو کفر کرے گا پس سامان دوں گا اس کو تھوڑا، پھر مجبور کروں گا اس کو طرف عذاب آگ کے، اور برا ہے جائے رجوع۔ اور تفسیر میں جو اس کے معنی لکھے جاتے ہیں ویسے ہے کہ اور جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو امان والا بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، اور جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دین پر ایمان لائے فرمایا، اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے دو حال بیان ہو چکے ہیں، انہیں امانت کا ملنا اور بیت اللہ کی تولیت کا سپرد ہونا۔ اب ان کا تیسرا حال یعنی مکہ مکرمہ کو بسانا بیان ہو رہا ہے۔ اگرچہ آبادی مکہ ان دونوں واقعات سے پہلے ہوئی، چونکہ وہ دونوں اس سے افضل اور اعلیٰ تھے، نیز وہ اصل مقصود تھے اور یہ اس کا ذریعہ، لہذا اخلاف ترتیب پہلے انہیں بیان کیا اور بعد میں اسے۔ یوں سمجھو کہ ان واقعات کے ذکر میں ترتیب رتبی کا لحاظ ہے، نہ کہ ترتیب واقعی کا۔ یعنی یہ جو واقعہ جو یعنی مکہ مکرمہ کی آبادی کا بسانا جو بیان ہو رہا ہے، یہ اصل میں جو ہے کعبۃ اللہ بننے سے پہلے ہو چکا، آپ کو امانت دینے سے پہلے جو ہے نا یہ چیز ہو چکی، لیکن جو ہے نا کیونکہ اس کی جو ویلیو زیادہ ہے اس لیے افضلیت کے اعتبار سے جو ہے نا یہ پہلے بیان ہو گئی۔ اہل کتاب کے مسلمانوں پر دو اعتراض تھے، ایک بیت اللہ کی تعظیم کرنا، دوسرے شہر مکے کو معظم جاننا۔ اگلی آیتوں میں پہلے اعتراض کا جواب دیا گیا، اب دوسرے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے، انہیں باقی رکھا، تم کیسے اہل کتاب ہو جو ابراہیمی سنتوں کا انکار کر رہے ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ واقعہ بھی یاد دلا دو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اجعل ھذا، یہاں ھذا سے اس بے آب و دانہ جنگل کی طرف اشارہ ہے جہاں حضرت خلیل علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل کو چھوڑ چلے ہیں، یعنی اے مولا بنا دے تو اس جنگل کو بلدن آمنا، امن والا شہر۔ اس میں دو باتیں عرض کی، ایک یہ کہ یہاں بڑا شہر آباد ہو جائے، دوسرا یہ کہ وہ شہر قحط، خشک ساحلی، دھوسے، زلزلوں، جنون، جزام، برس وغیرہ دنیاوی مصیبتوں اور دجال، عالم سلاطین وغیرہ دینی مصیبتوں سے امن میں رہے۔ یعنی دو باتیں آپ کی دعا میں جو ہے نا دو باتیں نکل کر آتی، ایک تو یہ کہ جو ہے ایک بڑا شہر بس جائے اور اس شہر کو جو ہے نا امن والا بنا دے تاکہ اس کے اندر سے بہت ساری مصیبتیں جو ہے نا وہ آئی نہیں اس شہر میں۔ اب بہت سی یہاں پہ یعنی ذکر کیا گیا جیسا کہ خشک سالی، یعنی کبھی ہوتا نا سوکھا پڑ جانا، قحط آ جانا، یا جو ہے نا زلزلوں کا آ جانا، لوگ پاگل ہو جانا، مثال کے طور پر جزام کی بیماری یعنی کوڑے کی بیماری جو بولتے ہیں نا وہ پھیل جانا، یا جو ہے نا برس کی بیماری جہاں اسکن سفید وغیرہ ہو جاتی، دھبے پڑ جاتے، ایسی بیماریوں سے اس کو محفوظ فرما۔ اور روحانی اعتبار سے جو ہے نا یہ بولا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا دجال کے فتنے سے، شیاطین اور سلاطین سے جو ہے نا اس کو محفوظ رکھیں۔ یہ آپ کی دعا کا پورا جز تھا۔ خیال رہے کہ یہاں آمان کے معنی ہیں امن والا، جیسے لابان کے معنی دودھ والا، اور تعمر تمرو والا، اور بلد وہ جو محدود جگہ ہے جس کے رہنے والوں میں اجتماعی شان اور انس ہو، اور جیسے کہ فقط بیت سے خانہ کعبہ مراد ہوتا ہے، ایسے ہی بلد سے مکہ مکرمہ۔ جب بلد بولا جائے گا، لفظ استعمال کیا جائے گا، تو مکہ مکرمہ جو ہے نا ریفرنس میں آئے گا۔ بلد یعنی سٹی، عربی ورڈ جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بلد ہے، سٹی کو کہتے ہیں۔ اور بیت بولیں گے تو کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ ہوگا، بلد بولیں گے تو مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ آپ کی تیسری عرض ہے۔ پہلے دونوں دعائیں اس خطے کے لیے تھیں، اور یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے مختلف قسم کے پھلوں اور میوے دے۔
اگر غور کیا جائے تو یہ تینوں معجزات در حقیقت ایک ہی ہیں، یعنی اس جگہ کو معظم بنا اور عظیم کے لیے اس کا شہر ہونا ضروری ہے، اور نہ اس کی حفاظت، ورنہ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر یہاں امن بھی چاہیے، ورنہ لوگ آباد کیسے رہیں گے؟ اور پھر یہاں غلے اور دانے بھی چاہیے کہ اس کے بغیر زندگی ناممکن، اور یہاں ہر ملک کے پھل بھی چاہیے تاکہ یہاں کے باشندے میوے کھانے کے شوق میں میوے دار ملکوں میں نہ جائیں بلکہ میوے خود ان کے پاس آ جائیں۔ یعنی آپ کی پوری دعا جو تھی، یعنی تین جو معاملات تھے، پہلا جو ہے نا بولے کہ اس کو شہر بنا دے، پھر امن والا بنا دے، پھر یہاں پہ طرح طرح کے پھل ہوں، اصل میں ایک ہی ہے۔ کیونکہ جیسا آپ نے بولا کہ اس کو جو ہے نا عظیم بنا دو، تو عظمت والی کی بات کیا ہے؟ جو شہر میں پیدا ہوتی ہے وہ دیہات میں پیدا نہیں ہوتی، شہر میں ایک عظمت پیدا ہوتی، وہاں کے لوگوں میں رہنے کے جو ہے نا ایک نظام ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس لیے دیکھتے ہیں نا سٹی کی زیادہ ویلیو ہوتی مثال کے طور پر۔ اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کی دوسری دعا کیا تھی کہ وہاں پہ امن ہو، لوگ تبھی آ کے بسیں گے جب وہاں پہ امن ہو، اگر وہاں شر ہوگا تو لوگ کیسے بسیں گے آ کے؟ پھر تیسری آپ کی جو تھی نا وہ تھا کہ طرح طرح کے میوے، میوے کا مطلب کیا معلوم ہے؟ غلہ دانا وغیرہ ہر چیز، جب ہر چیز وہاں مل جائے گی تو لوگ دوسری جگہ نہیں جائیں گے، لوگ الٹا وہاں آ کے بسیں گے اور استعمال کریں گے۔ خیال ہے کہ زندگی کی بقا کے لیے غلہ اور دانا کھائے جاتے ہیں، اور لذت کے لیے میوے، زندگی یعنی باقی رکھنے کے لیے دانے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے غذا کی، اور مزے کے لیے جو ہے نا میوے کھائے جاتے ہیں۔ یعنی غلہ غذا ہے اور میوے مزہ، میوے غذا کے بعد کھائے جاتے ہیں، لہٰذا میوے کی دعا میں دانا غلہ خود بخود آ ہی گیا، لہٰذا یہ دعا بہت جامع ہے۔ اگر آپ من نہ فرماتے تو تمام میوے وہاں نہ پہنچتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امانت مانگی تھی تو اس میں رب کی طرف سے ایمان کی قید لگائی گئی تھی۔ مطلب جب پہلے آپ، یعنی اس سے پہلے کی آیت میں ہم ذکر کیا کہ اللہ جب امانت مانگے کہ یا اللہ میری اولاد میں جو ہے نا نبی آخر الزماں پیدا فرما، زیادہ نبی پیدا فرما، جب وہ امانت آپ مانگے تھے تو اس وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ قید لگا دیے تھے آپ کی اولاد میں کہ بھئی جو ایمان والے ان کے لیے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے خیال فرما کہ شاید رب کی روزی کے بھی مومن ہی مستحق ہوں، اس لیے عرض کیا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، خدایا یہاں روزی انہیں دینا جو تجھ پر اور قیامت پر ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند یہاں مومنین ہی آباد ہوں، کفار نہ رہیں، تاکہ تیرے گھر کی پوری پوری عظمت ہو۔ اس مطلوب کو اس طرح ادا کیا کیونکہ بغیر روزی انسان کا رہنا محال ہے، یا کفار سے اپنی بیزاری کا اظہار مقصود ہے کہ مولی جو کافر ہوا اگرچہ مکہ معظمہ کا رہنے والا ہو، اگرچہ میری اولاد ہو، مگر میں نے ان کے لیے روزی کی بھی دعا نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے وسعت کر کے فرمایا قال ومن کفر، یا تو یہاں فعل پوشیدہ ہے یعنی میں کفار کو بھی کچھ رزق دوں گا، یا یہ مبتدا ہے جس کی خبر آگے آ رہی ہے، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام تمہاری دعا بالکل قبول، لیکن یہ امانت نہیں بلکہ رزق ہے، امانت میں ہماری نیابت ہے جسے پاک صاف لوگ ہی پا سکتے ہیں، اور رزق میں ہماری پرورش ہم رب العالمین ہیں، خار و گلزار، بدکار و ایماندار دونوں کو رزق دیتے ہیں، لہٰذا جو کافر کفر کر کے اس کو بھی فَأُمَّتِّعُوهُ قَلِيلًا، کچھ تھوڑا دنیاوی سامان ہم دیں گے۔ اس کلام کے دو معنی بن سکتے ہیں، ایک یہ کہ مومن کو روحانی، جسمانی، باقی اور فانی رزق کے مقابلے میں نفع بہت کم ہے، یا یہ کہ کچھ روز تو اس مکے میں بت پرست بھی رہیں گے اور خانہ کعبہ میں بت پرستی بھی ہوگی، مگر تمہاری دعا کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں محمدی نور چمکے گا جو قیامت تک کے لیے اس جگہ کو بت پرستی اور شرک سے پاک کر دے گا، تاکہ اس سے اس نبی کی عظمت و شوکت کا پتہ چلے۔ اگر رات نہ ہو تو سورج دور کسے کرے گا؟ یعنی اب یہ پورا جو ہے یعنی جز اس کا جو سمجھایا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ پچھلی آیت میں جب دعا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا بولے کہ نہیں جو ایمان والے ہوں گے انہی کو ملے گا، اور جو کفر کریں گے ان کو امانت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس خیال سے آپ نے کیا دعا فرمائی کہ یا اللہ رزق میں جو دعا کر رہا ہوں کہ اس کو شہر بنا دے، امن والا بنا دے، اور اسے طرح طرح کے غلہ اور میوے دے، انہی کو دے جو ایمان والے ہیں، جو تجھ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ تمہاری دعا قبول ہے، لیکن بولے اس وقت جو ہے نا امانت کا معاملہ تھا، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ صرف ایمان والوں کو دیں گے، لیکن یہاں پہ رزق کا معاملہ ہے اور ہم رازق الرحیم ہیں اور سارے عالمین کے رب ہیں، تو رزق تو ہم برابر دیں گے، ان کو بھی رزق کا کچھ حصہ مل جائے گا، لیکن پھر بعد میں ان کے لیے تنگ کر دی جائے گی راہ، اور پھر ان کو جو ہے نا دوزخ کی طرف کھینچ کے ڈالا جائے گا مثال کے طور پر۔ تو جو بولے کہ جو فنا ہونے والی غذا ہے، جو فنا ہونے والی نعمت ہے وہ سب کو ملے گی، جو بقا ہونے والی نعمت ہے، جو باقی رہنے والی ہے وہ صرف مومنین کو ملے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس کی اور ایک مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی دعا سے ایسا ہوا کہ بھئی مکہ مکرمہ میں کوئی کافر ہی نہ بسے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی کافر نہیں بستا وہاں پہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک جو ہے نا وہاں کفار رہیں گے، مکے میں بت پرستی ہوگی، لیکن پھر نبی آخر الزماں آ کے جو ہے نا محمدی نور ایسے چمکے گا کہ بت پرستی بھی ختم ہو جائے گی اور کفر بھی وہاں سے مٹ جائے گا، اور قیامت تک جو ہے نا اس کی عظمت باقی رہے گی۔ بے شک سبحان اللہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے
جس طرح وہاں بت پرستی ہوا کرتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے نا وہ نور محمدی کے چمکنے سے وہ ساری بت پرستی ختم ہو گئی، اور پھر وہاں پہ ایسا نور، اللہ کا نور ایسا چمکا کہ قیامت تک جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ عبادت اور عظمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر پیاس نہ تو پانی بجھائے کیسے، وہ نبی انہی سے صدیق و فاروق بنائے گا، لہٰذا یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے نہ کہ تردید. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ نبی آ کر جو ہے نا جیسے سورج، جیسا رات ہوتی تو سورج آ کے رات کو دور کرتا اور دن کر دیتا، اسی طرح جو ہے پیاس لگتی تو پانی جو ہے نا پیاس کو مٹا دیتا. تو بولے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور انہی میں سے کفاروں میں سے جو ہے نا فاروق و عمر بنائیں گے، عثمان و علی بنائیں گے. بولے پھر جو ہے نا یہ ان کی جو ہے نا عظمت ہے، سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم اضطره الى عذاب النار، ثم فاصلے کے لیے آتا ہے، چونکہ کافر کو سزا پانے اور جہنم میں جانے کے درمیان کچھ مدت کا فاصلہ ہے، اس لیے ثم فرمایا گیا. اضطرار سے یا تو مجبور کرنا مراد ہے یا ادھر ادھر جبرن کھینچنا، چونکہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا یوم یدعونی الی نار جہنم رعا، دوسری جگہ فرمایا یوم یسجبون فی النار علی وجوہہم. یہ دونوں آیتیں اس جملے کی تفسیر ہے، یعنی میں اسے جہنم میں جانے پر مجبور کروں گا یا کھینچ کر پھینکوں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ زر سے بنا ہے جس کے معنی ہے مصیبت کا قریب کرنا، اسی لیے عورت کی سوکن کو ذرہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے مصیبت بن کر قریب رہتی ہے. تفسیر کبیر میں لکھا ہوا، یعنی میں اسے عذاب نار کے قریب کروں گا. دوزخ میں اگرچہ ٹھنڈا عذاب بھی ہوگا مگر چونکہ وہ ٹھنڈک بھی آگ کی وجہ سے ہوگی، یعنی آگ سے قریب طبقہ گرم ہو گئے اور اس سے دور طبقے ٹھنڈے، لہٰذا وہ بھی آگ کا ہی عذاب ہوگا. وبئس المصیر، مصیر سیر سے بنا ہے جس کے لغوی معنی ہیں پھاڑنا، اور اصطلاح میں اس کے معنی ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. مصیر وہ حالت یا وہ جگہ جس کی طرف آخر کار انسان پہنچے. بس فرما کر یہ بتایا کہ دنیا میں بدتر سے بدتر جگہ میں بھی کچھ نہ کچھ خوبی ہوتی ہے، مگر دوزخ وہ جگہ ہے کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت اور برائی ہی برائی ہے، یعنی وہ حالت اور وہ جگہ ہر طرح بری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ سیدھا سیدھا بتا دیا گیا کہ ان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دوزخ کے قریب کر دے گا، دوزخ کے قریب ان کو کھینچ دے گا، یا دوزخ میں جو ہے نا کھینچ کے ان کو ڈال دے گا. اور پھر دنیا میں تو بدتر سے بدتر دنیا کی جگہ میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا، کچھ نہ کچھ تو راحت رہے گی، لیکن دوزخ بہت بدترین انجام ہے، دوزخ بہت بری جگہ ہے، وہاں مصیبت ہی مصیبت ہے. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلاؤ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل میں جہاں آج کعبہ ہے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دعا کی تھی کہ اے مولا اس جنگل کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو جو مومن ہو قسم قسم کے دانے میوے عطا فرمائے، اس جگہ کو مومنین سے آباد کر. حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ابراہیم کافروں کو بھی ان کی زندگی میں کچھ رزق دوں گا، پھر بعد موت عذاب جہنم کی طرف مجبور کروں گا اور وہ بہت بری جگہ ہے. رہے مسلمان انہیں مرنے سے پہلے دنیاوی سامان ملے گا اور مرنے کے بعد لازوال نعمتیں عطا ہوگی، یعنی کافر کی موت تو اس کی نعمتوں کو ختم کر دے گی مگر مسلمانوں کی موت اسے بڑھا دے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مسلمان کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نعمت عطا کرتا ہے اور جو نا آخرت میں بھی ان کو بہت زیادہ لازوال نعمتیں عطا ہوگی. کافروں کے لیے جو نعمت دنیا میں ملی، جو لذت دنیا میں ہے، وہ تو ان کی موت سے ختم ہو جائیں گی، بعد میں پھر ان کو عذاب ہی عذاب، مشقت ہی مشقت ہے. لیکن مسلمانوں کو جو ہے، مومنین کو جو ہے دنیا میں بھی جو نعمتیں ملے گی وہ ملیں گی، اور پھر جب موت آئے گی تو موت کے بعد لازوال نعمتیں آخرت میں ملیں گی. یہ کہ اس شہر میں کچھ روز تو کافر رہیں گے مگر آخر کار یہاں اسلام کا آفتاب چمکے گا جس سے شرک و کفر کی تاریکی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی. اس دعا کی قبولیت کا اثر اس طرح ظاہر ہوا کہ کچھ دنوں بعد ہی یہاں شہر بن گیا اور ہمیشہ یہاں کا ادب اور احترام ہوتا رہا. انسان تو کیا یہاں کے جانور بھی محفوظ ہو گئے. جس طرح بیت المقدس پر بادشاہوں کے ہاتھ سے مصیبتیں پیش آئی اور صلیبی جنگ اور چنگیز خانیوں نے کے حملوں کی آگ ہر جگہ پھیلی، الحمدللہ کہ یہاں نہ پھیلی. اور حضرت جبرائیل کو حکم ہوا وہ اپنے پروں پر شام یا فلسطین سے کچھ زمین اٹھا کر لائیں. اولاً تو اس کو خانہ کعبہ کے گرد 7 بار طواف کرایا، پھر اسے مکہ معظمہ سے چند میل دور دور پہاڑوں پر رکھ دیا، اس لیے اس کا نام طائف ہوا. تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے. قدرت کا تماشا دیکھو کہ عرب جیسے گرم خشک ملک میں مکہ معظمہ سے بالکل قریب ہی وہ جگہ بھی رکھ دی جہاں کی ہوا خوب سرد رہتی ہے اور قسم قسم کے نفیس میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں، جس سے مکہ مکرمہ کی منڈی میووں سے بھری رہتی ہے. نیز قریباً ہر ملک کے غلے اور میوے خلاف موسم بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں. میں نے وہاں بے موسم میٹھے انار اور خشک پان کھائے. مکہ مکرمہ کی آبادی اور تعمیر خانہ کعبہ کا قصہ اگلی آیت میں آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی.
یعنی اب یہاں خلاصہ تفسیر میں بولا جا رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے، جو سعودی میں رہ کے آئے ہیں، جو مکہ جن کا جانا ہوا، وہ بھی اس کی بات کی گواہی دیں گے کہ یقیناً وہاں پر جو ہے نا ہر طرح کا میوہ مل جاتا، ہر طرح کا غلہ مل جاتا، ہر طرح کی چیز وہاں موجود ہے، تو اس دعا کی وہ برکت ہے۔ اور جو طائف ہے بالکل مکے سے جو قریب ہے، جو تھوڑا اونچا مقام ہے، جہاں کی ذکر ہو رہا کہ جبریل امین جو ہے اپنے پر سے فلسطین اور جو ہے نا سیریا سے جو ہے نا مٹی اٹھا کے وہاں پر لا کے ڈالے، اس کی سیرت، اس کی صفت یہ ہوئی کہ وہاں پر جو ہے نا طائف میں بھی جو ہے نا موسم ٹھنڈ رہتا اور بہت زبردست وہاں پہ جو ہے نا کھیتی باڑی ہوتی، اور وہ سارے جو غلے ہیں نا، وہ ترکاری فروٹس وغیرہ وہ سب جو ہے نا مکے کی منڈیوں میں آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا نظام! دیکھو دعا کی برکت اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور ایسے تپش ریگستان میں بھی جو ہے نا طائف جیسی جگہ ہے اور ابھا جیسی جگہ ہے، وہاں تو برف بھی گر جاتی کبھی کبھی ابھا میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو لوگ سعودی میں رہے ہیں یا جا کر آئے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے کہ یہ حقیقت ہے۔ اور ہر طرح کا میوہ، یقیناً ہر طرح کا میوہ وہاں مل جاتا، ہر طرح کی غذا وہاں میسر ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ مکان کی عزت مکی سے ہے۔ سب سے پہلی چیز، کوئی بھی مکان ہو، کتنا بھی بڑا محل ہو، کتنا بھی بڑا گھر ہو، اس کے اندر جو رہنے والا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی عظمت اور اس کی عزت ہوتی۔ مکہ مکرمہ چونکہ بزرگوں کی دعا سے آباد ہوا اور وہاں نبیوں نے قیام فرمایا، اس لیے سارے شہروں سے افضل ہوا۔ سیدنا امام مالک کے نزدیک، سیدنا امام مالک جو ہے نا، امام مالک جو یعنی جن کی بھی اتباع کی جاتی ہے، بہت سارے یعنی مڈل ایسٹ میں لوگ جو ہے نا امام مالک کو فالو کرتے ہیں، آپ کے نزدیک جو ہے نا شہر مدینہ شہر مکہ سے افضل ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کے لیے خلیل نے دعا فرمائی اور مدینہ منورہ کے لیے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ مکہ مکرمہ میں اجسام کا کعبہ ہے اور مدینہ منورہ میں عرفان کا کعبہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ بے شک مکہ مکرمہ میں جو ہے نا وہ شریعت کا کعبہ ہے اور مدینہ منورہ میں عرفان کا کعبہ ہے، وہاں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اللہ والوں کی جگہ کو متبرک سمجھنا جائز ہے۔ مکہ مکرمہ کے متبرک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کا جائے قیام رہا۔ اپنے بال بچوں اور وطن والوں کے لیے رب سے عمدہ رزق اور اچھے پھل مانگنا جائز بلکہ سنت انبیاء ہے، یعنی اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا کھانا مانگنا، پھل مانگنا، یعنی نعمتیں مانگنا، یہ سنت انبیاء ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے نا یعنی یعنی شرم والی بات نہیں ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے سارے مکے والوں کے لیے چیزیں طلب کی، بے شک آپ نے جو ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ اور سارے مکے والے پورے شہر والوں کے لیے دعائیں طلب کی تھی آپ نے۔ دعا کا اثر کبھی دیر میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا مکہ مکرمہ میں ایمان ایمان و مومن ہی رہیں ہمارے حضور کے زمانے میں ظاہر ہوئی۔ یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو دعا جو ہے نا اثر، یعنی دعا کی جو رزلٹ جو آتا نا وہ کبھی کبھی دیر سے بھی آتا، اس لیے مایوس نہیں ہونا رہتا۔ کبھی ہم دعا مانگے کوئی چیز نہیں ہو رہی تو مایوس نہیں ہونا رہتا، وہاں پہ برابر جو ہے نا وہ چیز ملے گی، بس تھوڑا سا وقت جاتا اور اس کے بعد وہ چیز میسر ہو جاتی۔ اس لیے جو ہے نا دعا کر کے کبھی وہ چیز نہیں ہونے پر جو ہے نا مایوسی اختیار نہیں کرنا۔ صوفی کرام فرماتے ہیں کہ قلب کعبہ ہے، اس کو بڑا غور سے سنیے، بہت پیاری بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ قلب جو ہے وہ کعبہ ہے، یعنی آپ کے اندر جو آپ کا قلب ہے وہ اصل کعبہ ہے، اور سینہ اس کا حرم، اور اس کی حدود کیا ہے؟ سینہ، یعنی سینہ اس کا حرم ہے، اور باقی بدنی قوتیں وہاں کے باشندے، تو باقی جو بدنی قوتیں ہیں وہ وہاں کے باشندے ہیں، اور نفسانی صفات اور شیاطینی وساوس چور وہ دشمن ہیں۔ دعا یہ کی گئی کہ مولا کعبہ قلب کے حرم یعنی سینے کو امن والا مدینہ بنا دے، جہاں کی رہنے والی قوتیں شیطان اور نفس سے محفوظ رہیں، اور ان میں سے جو اللہ کی توحید اور معاش و معاد کا قائل ہو کر مومن بن جائے اسے روحانی معرف اور حکمت کا پھل عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ بولے کہ اگر وہ قلب، یعنی پہلی چیز تو قلب کو جو ہے نا کعبہ بنا دے اور سینے کو حرم بنا دے، اور وہاں کی قوتوں کو یعنی لطائف، آپ کے جو لطائف ہے وہاں پر، ان لطائف کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو ہے نا نفس سے شیطان سے حفاظت فرما، اور جس نے اس میں کامیاب ہو گیا، جو مومن جو ہے نا اس کو یعنی صاف پاک رکھنے میں کامیاب ہو گیا، بولے اس پر جو ہے نا تیری اس کو معرفت کا پھل عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ مدینہ سینہ کے رہنے والے جو ایک حد میں محدود رہ کر محبوب کے دیدار سے محبوب ہوگے اور شریعت عشق کے کافر ہوں گے، انہیں بھی کچھ علوم یعنی عقلیہ کا سامان دیا جائے گا، مگر آخر کار محرومی اور حجاب کی آگ کی طرح دھکیلے جائیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ نار فراق میں جلنا ہے۔ لکھتے ہیں یعنی سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ بولے جس کو عشق کی لذت کا جو ہے نا موقع نہ ملا، بولے پھر ان کا ایسا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ فراق میں جلنا، یعنی بولے جو وہ حاصل نہیں کرے، وہ پائی نہیں اس چیز کو اور کھو دیا اس کو مثال کے طور پر، پھر اس کے ہمیشہ اس کے فراق میں جلیں گے۔ بولے ہم نے عشق کیوں نہیں کیا، ہم نے محبت کیوں نہیں کی۔ نیز صورت جسمانی گویا مکہ ہے اور قلب اس کا ظاہری کعبہ، مگر حقیقی کعبہ بارگاہ الہی ہے، جس کا قلب مومن طواف حقیقی کرتا ہے۔ جو شخص اس کعبہ حقیقی کا حقیقی طواف کر سکے
تو یہ کعبہ اس کی زیارت کرتا ہے، بیت کا طالب بیت اللہ جاتا ہے، یعنی بیت کا جو طالب ہوتا ہے وہ بیت اللہ جاتا ہے، اور رب البیت کے طالب کے پاس بیت اللہ آتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور رب کا جو طالب ہوتا ہے بیت اللہ خود اس کے پاس آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرق دیکھیے، جس کو جو ہے نا بیت کی طلب ہے وہ بیت اللہ کا طالب ہو گیا، اور جس کو رب کی طلب ہو گئی، بولے جس کو جو رب کی طلب رکھتا بیت اللہ خود اس کی طرف آ جاتا، بیت اللہ اس کا طالب ہو جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے آدم علیہ السلام جو ہے نا پورے ملائکہ کے قبلہ ہو گئے تھے نا، سارے ملائکہ آپ کو سجدہ کیے اس وجہ سے کہ جو ہے نا آپ بیت یعنی طالب رب تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ ابلیس نے سیدنا آدم کا خاکی بدن دیکھا، لہٰذا ادھر جھکنے سے انکار کر دیا، نگاہ ملائکہ نے اس خاک پر یار کے جلوے آشکار دیکھے اور فوراً جھک گئے، سبحان اللہ۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور پروانے ہیں جو کعبے پہ نثار، اور پروانے ہوتے ہیں جو کعبے پہ ہوتے ہیں نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، سبحان اللہ۔ بولے ایک شمع تو ہے کہ کعبہ تیرا پروانہ بن گیا۔ بولے کچھ پروانے ایسے ہوتے جو کعبے کے پروانے ہو گئے، پروانے مطلب جو لائٹ کے کیڑے ہوتے نا، جو لائٹ کے بلب وغیرہ ہوتے، دیکھو بارش وغیرہ میں آتے کیڑے، بولے لائٹ کے اطراف گھومتے رہتے اور وہ لائٹ کی گرمی سے ہی جو ہے نا وہ فوت ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو بولے کئی سے پروانے ہیں جو کعبے کے پروانے ہیں، کعبہ ان کے لیے شمع ہے، اور کعبہ خود پروانہ بن گیا کس کا؟ بولے تیرے جلووں کا، وہ تیرا پروانہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھ والے کہتے ہیں کہ یہ کعبہ تمام عالم کا کعبہ ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی کعبہ، اسی لیے ولادت سرکار کے وقت خانہ کعبہ نے آمنہ خاتون کے گھر کا طرف سجدہ کیا، مدراک وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، واہ 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 واہ۔ بے شک اس لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ بولے مشہور جو ہے نا شعر کہ حاجی آؤ، بولے شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، بے شک حق 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 ہے۔ تو جس کے قلب پر انوار الہی کے تجلیات منکشف کرتے ہیں، جس کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عشق جو ہے نا وہ پروان چڑھ جاتا ہے، تو پھر وہ گویا کعبہ ہو جاتا ہے، وہ ایسا کعبہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر معرفت کے جو ہے نا رموز کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا کعبہ خود جو ہے نا اس کا طالب ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا ہم سب کو ایسا قلب نصیب فرمائے، مولا ہم سب کو ایسا قلب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب اٹھاتے ہیں ابراہیم بنیادیں اس گھر کی، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے قبول فرما، ہم سے تحقیق تو ہی سننے والا جاننے والا۔ اور تفسیر جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیاد، اور اسماعیل اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو ہی ہے سنتا اور جانتا۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں میں چند طرح تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے 3 واقعات بیان ہو چکے ہیں، اب چوتھا واقعہ بیان ہو رہا ہے، مگر یہاں ترتیب واقعی ہی نہیں رہتی، یعنی واقعہ جیسا آیا ویسا نہیں ہے، بولے آگے پیچھے ہے، افضلیت کے اعتبار سے جو ہے نا واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں شہر مکہ بسانے کا واقعہ بیان ہوا، اب بیت اللہ بنانے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے جو اس شہر کا اصل مقصود ہے۔ گویا پہلے درخت کا ذکر ہوا، اب اس کے پھل کا۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں کا ذکر تھا، اب اس کے ذریعے قبولیت اور ظہور اثر کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ گھر بنایا جس کی برکت سے اس شہر میں امن رہے اور رزق و پھل کی بہتات بھی ہو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، یہاں بھی ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں وہ واقعہ بھی یاد دلاؤ جبکہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کر رہے ہیں۔ اس میں گزشتہ واقعہ حال سے بیان کیا جا رہا ہے، گویا کہ اب ایسا ہو رہا ہے جیسے خواب دیکھنے والا بیان کرتے وقت کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ خیال رہے کہ رفع کے معنی اٹھا لینا بھی ہے اور بلند کرنا بھی ہے، یہاں دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی بلند کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا، کسی دوسرے معمار اور مستری کو اس میں شامل نہ کیا، تاکہ یہ ثواب صرف مجھے ہی حاصل ہوں، اور کعبہ بیت المقدس سے افضل رہے کیونکہ اسے حضرت سلیمان جنات سے بنوائیں گے۔ گویا اس کو تو نبی نے بنایا اور اسے پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ بولے کعبۃ اللہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، کسی دوسرے مستری کو معمار کو استعمال نہیں کیے، اس وجہ سے اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ بیت المقدس بعد میں سلیمان علیہ السلام بنوائیں گے بہت بعد میں، لیکن جنات سے بنائیں گے، اور کیونکہ یہاں پر جو ہے نا معتبر نبی خود تعمیر کر رہے ہیں، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی۔ القواعد من البیت، قواعد جمع قاعدے کی ہے جس کے لفظی معنی ہے ثابت رہنے والی چیز، اسی لیے
بیٹھنے والے کو قاعدہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے حال پر ثابت رہتے ہیں۔ یہاں بنیادیں یا دیواریں مراد ہیں، جیسے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنیاد پہلے ہی سے موجود ہے۔ حضرت خلیل نے اس پر عمارت چین دی، جیسا کہ ہم خانہ کعبہ کے قصے بیان کر چکے، اور ممکن ہے کہ قاعدہ سے مراد وہ پتھر مراد ہو جس سے دیواریں چینی، یعنی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پتھر چینتے تھے۔ وہ اسماعیل، یا تو یہ ابراہیم پر معطوف ہے، یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں چھین رہے تھے، چونکہ حضرت اسماعیل چھیننے میں حقیقتاً شریک نہ تھے بلکہ پتھروں اور گارے کے امداد کر رہے تھے، اسی لیے کچھ فاصلے سے ان کا ذکر کیا گیا اور امداد کی وجہ سے انہیں چھیننے والا مانا گیا۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ پوشیدہ فعل کا فعل ہے، یعنی امداد کرتے تھے ان کی اسماعیل، اور نہ بھی احتمال ہے کہ یہ مبتدا اور اگلی عبارت اس کی قبر، یعنی حضرت ابراہیم تو دیواریں چن رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے۔ تفسیر کبیر، یعنی جس طرح سے آیت آئی اس طرح سے آپ کو پورا کھلا سمجھا دیا گیا کہ چیننے والے، یعنی جو اینٹ پہ، جو پتھر پہ پتھر بٹھا کے جو دیوار کھڑی کرتے، جو میسری کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے گھر وغیرہ بننے میں، تو وہ کام ابراہیم علیہ السلام کیے، اور پتھر دینا اور گارے کو دینا وہ اسماعیل علیہ السلام کیے۔ تو ہو سکتا ہے جو ہے نا اس وجہ سے دونوں کو شامل کیا گیا، لیکن تھوڑی دیر سے اسماعیل علیہ السلام کا نام آیا، کیونکہ آپ اصل تو چین نہیں رہے تھے بلکہ مدد کر رہے تھے چیننے، اور اس وقت آپ دعا کر رہے تھے اللہ سے۔ مگر پہلی توجہ قوی ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے۔ روح البیان نے یہاں فرمایا کہ اس وقت حضرت ابراہیم کے 4 بیٹے تھے، اسماعیل، اسحاق، مدین اور مدائن، مگر یہ شرف صرف اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 4 بیٹے ہیں، ان کا نام یہ تھے، ہم تو اکثر جو ہے نا اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے نام سنے، لیکن یہ چار کا ذکر ہے، اسماعیل، اسحاق، مدین اور مدائن، مگر یہ شرف صرف اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ربنا تقبلہ منا، یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے، یعنی وہ دونوں عرض کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو اتنا بڑا کام کر رہے، کعبہ بنا رہے، اس کے بعد بھی عاجزی دیکھیے آپ، کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے کہ یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ کتنا بھی اچھا کام کرو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ سے قبول فرما۔ یا تو بنانے کی حالت میں یہ کہتے جاتے تھے، یا اس سے فارغ ہو کر، یا بناتے وقت کر رہے تھے یا فارغ ہو کر کیے۔ خیال رہے کہ قبول اور تقبل میں یہ فرق ہے کہ قبول اعلیٰ چیز کے منظور کرنے کو کہتے ہیں، اور تقبل حقیر ہدیے کو محض اپنے کرم و مہربانی سے منظور فرما لینے کو، یعنی یہ کام اپنے کرم سے قبول فرما لینے کو۔ سبحان اللہ، تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے ہر جگہ یہ، کہ بولے قبول کسے کہتے ہیں، کہ بھائی قبول کرنے کے لیے قبول ہے، اور تقبل جو بولتے ہیں نا اس کو یہ بولتے ہیں کہ بھائی چھوٹی سی ادنا سی چیز ہے، بس بولے آپ کے کرم سے، آپ کے فضل سے اسے قبول فرما لیں تو وہ تقبل ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ اے مولا، ہماری یہ حقیر محنت تیری بارگاہ میں گویا بالقبول نہ ہو مگر مولا ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ فرما، محض اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں کہ مولا ہماری ادنا سی جو کام ہے، بولے یہ ہو سکتا ہے تیری بارگاہ میں قبول کے قابل نہیں، لیکن مولا ہماری سے جو یعنی اس میں غلطی ہوئی، جو بھی اسے خود معاف کر کے جو ہے نا اسے قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ نیز یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کا ثواب نہیں مانگتے، صرف تیری منظوری مانگتے ہیں کہ ثواب تو تیرے کرم سے ملے گا۔ عقل مند خادم کو مولا کی خوشنودی ثواب سے زیادہ پیاری ہے، تفسیر کبھی میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو عقل مند جو ہے نا خادم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، کبھی بھی جزا نہیں پوچھتا، ریوارڈ نہیں پوچھتا، بولا وہ ریوارڈ تو مولا کے اوپر چھوڑ دو، بولے وہ جو دیں گے ان کے حساب سے دیں گے، بس تو منظور کر لے، تو خود سے قبول کر لے، بس یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس میں انتہائی انکساری ہے، اس لیے دعاؤں میں تقبل ہی کہا جاتا ہے، اس لیے دعاؤں میں ربنا تقبلنا، ربنا ہمیشہ تقبل لفظ استعمال ہوتا، اس وجہ سے کہ اس میں بہت زیادہ انکساری ہے، کہ بولے قبول کے قابل نہیں مولا، لیکن تیرے فضل سے تو اسے قبول فرما لے۔ رب تعالیٰ ان محبوبوں کے صدقے سے اس تفسیر و فقیر کے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو بھی اپنے کرم سے قبول فرما لے، اور اسے میرے لیے صدقہ جاریہ اور گناہوں کا کفارہ بنائے، اور آج ہم جو پڑھ رہے ہیں مثال کے سب سیکھ رہے ہیں، ہم سب کے لیے جو ہے نا مولا اس عمل کو تقبل یعنی قبول فرما لے۔ خیال رہے کہ نہ ہم قیمتی اور نہ ہمارا کوئی کام قیمتی، بے شک نہ ہم قیمتی نہ کوئی ہمارا کام قیمتی، ہم تو گندگی کا ڈھیر ہیں اور بدعملیوں کا مجموعہ ہیں، بے شک ہم تو گندگیوں کا ڈھیر ہیں، اور کتنے گناہ، کتنے بدعمل ہر روز بدعملی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر رب تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں، وہ قیمتوں سے ورا ہے، کرم کرے تو ہم کھوٹے کھرے بن جائیں، یعنی ہم جو کھوٹے سکے ہیں جو چلتے نہیں، بولے وہ بھی کھرے بن جائیں اگر اس نے کرم فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انک انت السمیع العلیم، اے مولا تو ہی ہماری دعا سننے والا اور ہماری نیت کا جاننے والا ہے، تمام کی سننا اور سب کی جاننا خدا ہی کی صفت ہے، اسی لیے حسر کے طریقے پر فرمایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روز افطار کے وقت یہی دعا پڑھتے تھے، تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ دعا جو ہے نا بہت یعنی قرآنی دعا ہے، اور بہت یعنی معنی رکھتی ہے، کہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ انکساری ہے. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا روزے میں افطار کے وقت دعا ہو جانے گے، بولے ہمارا روزہ قبول کے قابل نہیں مولا، لیکن تیرا کرم سے تو اسے قبول فرما لے. تو اسی لیے جو ہے نا دعا بڑی معتبر ہے، یہ دعا بہت بہت یعنی مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں یہ واقعہ بھی سنا دو کہ جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواریں بناتے تھے، اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام تو نفس و نفیس چھین رہے تھے، اور حضرت اسماعیل گارا اور پتھر دے رہے تھے، اور نہایت عاجزی و انکساری سے دعا کرتے جاتے تھے کہ الہی ہماری اس کوشش کو قبول فرما، ہم جو کچھ زبان سے دعا کرتے ہیں تو خوب سنتا ہے، اور ہمارے دل کی حالت سے تو خوب واقف ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ بنیاد کعبہ پہلے ہی سے موجود تھی. یہاں روح البیان و عزیزی تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا. قدرتی طور پر یعنی 1000 سال پہلے کعبے کی جھاگ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوئی، کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا. کچھ روز میں اسی کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا. پھر جب فرشتوں کو رب نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنی خلافت کا استحقاق پیش کیا اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی، مگر اس جرت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے 7 برس عرش اعظم کا طواف کیا. یہ واقعہ تم پڑھ چکے نا کہ فرشتے جو بعد میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرمندہ ہوئے، 7 سال تک جو ہے نا عرش اعظم کا طواف کرتے رہے. حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جگہ، اسی جھاگ کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کریں گے، اس کے طواف سے مجھے راضی کیا کریں گے. پھر آدم علیہ السلام کا خمیر اسی کعبے کی جگہ ہوا، اور 40 سال تک ان کا جسم پاک یہیں رہ کر خشک ہوا، اور اب یہاں سے ہی جنت میں گئے اور جنت سے ہندوستان میں اترے، اور آپ نے پاپیادہ 40 حج کیے. کعبے کے باقی حالات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، یعنی ایک مختصر سا جناب پورا خلاصہ پھر سے بیان کیا گیا. اب یہاں پر اہم جو واقعہ ہم کو سننا وہ یہ ہے کہ آبادی مکہ مکرمہ کیسے ہوئی. تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور بابل والوں کے ایمان سے مایوس ہوئے تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چاچا ہاران کے گھر مقام حران میں آ گئے. ہاران کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی تھی سارا. انہوں نے حضرت ابراہیم کی سعادت مندی دیکھ کر حضرت سارا کا ان سے نکاح کر دیا. تو بی بی سارا جو ہے آپ کی چچیری بہن تھی. ابراہیم علیہ السلام کچھ روز وہاں تبلیغ فرماتے رہے، مگر سوائے حضرت سارا اور لوط علیہ السلام کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ ہاران نے غصہ ہو کر اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر سے نکال دیا. آپ نے حضرت سارا سے معاہدہ کیا کہ تم ہمیشہ میری فرما برداری کرنا اور میں تمہاری بات مانوں گا. اور یہ تینوں حضرات حران سے مصر روانہ ہو گئے، یعنی حران سے نکل کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے. مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور سرکش تھا. جب کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اس کے شوہر کو قتل کر کر عورت پر قبضہ کر لیتا تھا. جب یہ چھوٹا سا قافلہ مصر پہنچا تو شاہی پولیس نے بادشاہ کو خبر دی کہ مصر میں بے مثل حسینہ جمیلہ عورت آئی ہے. اب یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں بی بی سارا بے مثل حسین ہوئی. بولے جس طرح یوسف علیہ السلام مردوں میں حسین تھے، بولے بی بی سارا ویسی عورتوں میں حسین تھے. بلکہ حضرت یوسف کا حسن جو ہے حضرت سارا کی میراث تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نقطے کو یاد رکھیے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارا کو سمجھا دیا کہ اگر تمہیں پولیس گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس لے جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ ابراہیم میرا شوہر ہے، بلکہ یہ کہنا کہ وہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں. حق تعالیٰ تمہیں اس ظالم سے محفوظ رکھے گا. تو یہ پہلے سے آپ بتا دیے تھے کہ بھائی یہ مت بولنا کہ میری بیوی ہو، ورنہ پھر وہ آپ کو قتل کر دے گا اور بی بی سارا کو اپنی غلامی میں لے لے گا. بولا یہ بولنا کہ میرا بھائی ہے کیونکہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں. یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ان دونوں کو پولیس نے گھیر لیا اور حضرت سارا کو بادشاہ کے پاس لے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ حالت دیکھ کر نماز شروع کر دی اور دعا میں مشغول ہو گئے. بادشاہ حضرت سارا کو دیکھتے ہی ان پر عاشق ہو گیا، چاہا کہ کچھ بے ادبی کریں. حضرت سارا نے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں. بولے میں نے غسل کر کے کچھ عبادت کر لوں. ظالم نے فوراً غسل کا انتظام کر دیا. آپ نے وضو کر کے نماز کی نیت باندھی اور بدرگاہ قاضی الحاجات دعا میں مشغول ہو گئی. جب ظالم نے دیکھا کہ دیر لگی تو آپ کے حجرے میں داخل ہو گیا اور چاہا کہ عین نماز کی حالت میں آپ پر دست داری کرے. اچانک اس کے دونوں ہاتھ خشک ہو گئے اور بے ہوش ہو کر گر پڑا. سانس پھول گئی اور منہ سے جھانک ڈالنے لگا. بولے ایسی حالت ہو گئی کہ ایک دم جو ہے نا ہاتھ اکڑ گئے اور جو ہے نا سانس پھولنے لگی اور گر گیا اور منہ سے جو ہے نا کف نکلنے لگا. حضرت سارا نے دعا کی کہ اے مولا اگر مر گیا تو مجھ پر اس کے قتل کا الزام آئے گا، پھر تو میری خیر نہیں. یہ دعا کر ہی رہی تھی کہ اسے ہوش آ گیا. پھر وہی ارادہ کیا، پھر ویسا ہی حال ہوا. غرض کے 3 بار یہ معاملہ پیش آیا. تب وہ بولا کہ یہ انسان نہیں یا جن ہے یا جادوگرنی. میرے پاس ایسی ایک عورت اور بھی ہے جس کو میں نے
قبطیوں سے حاصل کیا تھا، اور میں اس پر بھی قابو نہ پا سکا، جو حضرت ہاجرہ تھی، اسے بھی اس کے حوالے کر دو اور ان دونوں عورتوں کو مصر سے نکال دو۔ تو گھبرا کے کیا بولا کہ ایک عورت پہلے بھی میرے پاس ایسی آئی تھی جو قبطیوں سے میں لیا تھا، بولے اس کو بھی میں ٹچ نہیں کر سکا، بولے جب بھی میں ارادہ کرتا ہوں میری یہ حالت ہو جاتی، بولے یہ تو انسان نہیں، بولے ہو سکتا ہے یہ جن ہے یا جادوگرنیاں ہیں، بولے دونوں کی، وہ عورت کو بھی اس کو دے دو، بولے اور یہاں سے نکالو ان کو، مصر سے باہر نکال دو۔ غرض حضرت سارہ اور ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے، آپ اس وقت نماز میں ہی مشغول تھے۔ حضرت سارہ سے پوچھا، فہیم یعنی کیا حال ہے؟ سارہ خاتون نے عرض کیا کہ خیر سے، رب نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے خادمہ دی جس کا نام ہاجرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہاں سے چاروں اصحاب روانہ ہو کر فلسطین پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ان بزرگوں کو غنیمت جانا اور بہت زمین نظر کی۔ رب نے اس زمین میں اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی، جانور، غلام وغیرہ بے شمار ہو گئے۔ آپ نے مسافر خانہ اور لنگر جاری کیے اور لوط علیہ السلام کو تبلیغ دین کے لیے روم کی طرف روانہ کیا۔ ایک دن حضرت سارہ عرض کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر فرزند نہیں، تم ہاجرہ سے نکاح کر لو، شاید ان سے کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپ نے نکاح کر دیا۔ حضرت ہاجرہ کے شکم سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نہایت محبت سے انہیں پالتی تھیں اور حضرت ہاجرہ صرف دودھ پلاتی تھیں، مگر ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی تکلیف کا خیال سے فرزند کو گود بھی میں نہ لیتے تھے۔ اللہ کی شان کہ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کو تنہا ہجرے میں لیٹا ہوا دیکھا کہ محبت پادری سے گود میں لے لیا، ان کے رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے کہ حضرت سارہ آ گئیں اور ان پر غیرت نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا، اسی وقت اس کو اور اس کی ماں کو میرے گھر سے نکال کر بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے بہت کچھ سمجھایا مگر کچھ پیش نہ گئی۔ ادھر تو آپ حیران والے معاملے کے پابند تھے اور ادھر وہی آئی کہ سارہ کی ہر بات مانو، اس میں ایک راز ہے۔ سچ ہے بڑوں کی لڑائی میں بھی راز ہوتا ہے۔ تو جیسا آپ گئے، کبھی آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے، کبھی آپ کو گود میں نہیں لیتے اسماعیل علیہ السلام کو، ایک دن جو ہے نا تنہا پائے اجرے میں اور محبت آ گئی، ظاہر ہے بھائی جو اتنے سالوں کے بعد ایک اولاد ہوئی تھی تو جا کے اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے لیتے ہیں اور جو ہے نا بوسہ دینے لگتے ہیں، تو اسی وقت جو ہے نا بی بی سارہ وہاں آ جاتی ہیں، اور ہوتا کیا کہ ان کو جو ہے نا یعنی اتنا یعنی آپ کو جو ہے نا ایک طرح سے جو ہے نا غصے میں آ جاتی ہے، بولتی کہ چلو بھائی ان کو لو، ان کی ماں کو لو، میرے گھر سے نکالو، بولے جاؤ جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو جاتے، بہت سمجھانے کی کوشش کرتے، اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ہی وہی آتی، بولے کوئی بات نہیں، ان کو لو، سارا بی بی سارہ کی بات مان لو، بولے اس میں ایک راز ہے، بولے لے کے ان کو چھوڑ دو۔ ان دو مقبول بیویوں کی لڑائی کی برکت سے عرب کا ملک بنا، مکہ شہر ہوا ہوا، بیت اللہ آباد ہوا۔ برادران یوسف علیہ السلام کے غصے کی برکت سے یوسف علیہ السلام مصر کے سلطان پر جاگیریں ہوئیں اور بنی اسرائیل کنعان گاؤں سے نکل کر مصر اور دیگر شہروں میں پھیلے۔ صحابہ کرام کے آپس کی جنگوں کی برکت سے بہت سی قرآنی آیت کی تفسیریں ہوئی جن میں باغی گروہوں سے جنگ کے احکام مذکور ہیں، اور اہل بیت اطہار حجاز سے نکل کر عراق میں پہنچے جس سے سارا عراق متبرک و معظم ہو گیا۔ ان جنگوں میں اللہ کے راز ہیں، لہٰذا ہم کسی صحابی کو ظالم نہیں کہہ سکتے جیسا کہ بی بی سارہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ برادران یوسف اسلام کو اہانیت نہیں کر سکتے کہ وہ حضرات آسمانی ہدایت کے تارے ہیں، یوسف علیہ السلام نے انہیں تاروں کی شکل میں خواب میں دیکھا تھا۔ صحابہ کرام کو برا کہنے والے بی بی سارہ اور برادران یوسف علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ تو یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جو ہے نا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور بزرگوں کی جو ہے نا کچھ بحث میں لڑائی میں بھی جو ہے نا حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ہم لوگ کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ ویسے جو ہے نا صحابہ کرام کے درمیان میں آپس میں بھی جو جنگیں ہوئی مثال کے طور سے بہت سارے خلاصے ہوئے، بات وہ آج ہم کو بات وہ سمجھ میں آتی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر ان پر ظلم نہ کرتے تو پھر وہ مصر کیسا پہنچتے، مصر کے مالک و مختار کیسے بنتے؟ تو یہ ساری باتوں میں حکمت پوشیدہ ہے۔ بی بی سارہ بھی جو ہے نا بی بی حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا اگر نہیں نکالتی گھر سے تو مکہ کہاں سے بستا، عرب کہاں سے بستا؟ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو سواریوں پر لے کر روانہ ہوئے اور منزل وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ حکم الہی پہنچا کہ ان دونوں کو یہیں پر چھوڑ دو اور ہمارے سپرد کر جاؤ۔ زمزم کے مقام پر ایک درخت تھا کہ اور باقی سب جنگل بیابان تھا، بس ایک وہاں پہ کھجور کا جھاڑ تھا زمزم کے پاس، اور کچھ نہیں تھا، پورا ویران ٹیلا تھا، اور اللہ کا بھی حکم آ گیا کہ یہاں چھوڑ دو۔ نہ وہاں سایہ، نہ دانا پانی، نہ آدمی۔ آپ ایک ٹوکری خرما یعنی ایک ٹوکری کھجور اور کچھ روٹی کے ٹکڑے، ایک مشکیزہ میں پانی، بولے ایک سورہ کی طرح مشکیزہ ہوتا نا جو سفر میں لے کے گھومتے لیدر کا، بولے اس میں جو ہے نا پانی، حضرت ہاجرہ کے حوالے کر کے لوٹ آئے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس بے آب و دانہ جنگل میں کہاں چھوڑے جاتے ہو، جہاں نہ کوئی غمخوار ہے نہ کوئی مکان سایہ دار۔
آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر کار حضرت حاجرہ بولیں، کیا یہ کیا تمہیں خدا کے حکم دیا ہے؟ سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں۔ یعنی دیکھو معاملہ کیسا ہے، کیا عالم ہے۔ بولے ایک بے آب و دانہ بیابان جنگل میں جہاں پہ صرف ایک درخت ہے، اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور پلٹ کے نکل جاتے ہیں، حالانکہ پیچھے بھاگتی آتی ہے دوڑتی، بولے مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ بولے نہ یہاں سایہ ہے، نہ کوئی غمخار ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ بولے اس بیابان میں ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کچھ نہیں بولے، چلتے گئے۔ پھر آخر میں بی بی حاجرہ سمجھ گئی، پوچھی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، سر سے ہلا کر۔ اور ایمان دیکھو بی بی کا بھی۔ تب آپ نے فرمایا پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں، میرا رب مجھے ضائع نہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واپس لوٹیں اور اپنے بچے کو گود میں لے کر اکیلی بیٹھ گئیں اور اسے دودھ پلانے لگیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی آڑ میں آ کر رکے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، ربنا انی اسکنت لخ، مولا میں نے اپنے بال بچے بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ دیے، جب تک قرمہ اور پانی رہا حضرت حاجرہ اطمینان سے گزر کرتی رہیں اور فرزند کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب تک وہ کھجور رہا، پانی رہا، اب وہ کھاتی تھی اور بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا، لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو پیاس لگنے لگی اور بچہ کہاں برداشت کرتا، جو چھوٹا یعنی شیرخوار بچہ جو ہے نا وہ بے اختیار رونے لگا۔ اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی۔ اٹھیں اور صفا پر چڑھیں، اٹھ کے جو ہے نا صفا کی جو پہاڑ تھی وہاں پہ آپ چڑھ گئے کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے، مگر نہ ملا۔ کیونکہ ہوتا کیا اکثر جیسا بیابان میں جنگلوں میں چلے جاتے تو کیا کرتے، اونچی جگہ پہ جا کے دیکھتے کہ بھئی کہیں پانی کا سراغ مل جاتا، کیا ہو سکتا کہیں قریب میں پانی ہو، کچھ ہو۔ نہ ملا۔ مایوس ہو کر نیچے اتری، مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، مگر نظر فرزند پر تھی۔ بولے اب صفا سے اترے اور مروہ کی طرف چلنے لگے اور نظر کدھر تھی؟ بچے کے اوپر۔ راہ کے کچھ حصے میں فرزند سے آڑ ہو گئی، اب تھوڑا سا نیچے کا حصہ تھا تو رستے میں جو صفا اور مروہ کے درمیان میں وہ جگہ پہ بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو آپ اسے جلدی طے کرنے کے لیے دوڑ دوڑ کر چلی۔ آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلی، یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئیں۔ وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نہ دیکھا، پھر صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح 7 چکر کیے، ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھیں۔ صفا اور مروہ کی صحیح اسی کی یادگار ہے۔ تو آج جو صفا مروہ میں جو بھاگتے، صفا مروہ کے چکر لگاتے اور بیچ میں تھوڑا سا حصہ تیز چلتے یا بھاگتے، وہ اسی کی یاد ہے۔ آپ کی سنت جو ہے نا وہ ادا ہوتی۔ آخری بار مروہ پر چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی۔ ڈر کر فرزند کے پاس آئیں، دیکھا کہ وہ روتے ہی اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، جس سے شیریں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہت خوش ہوئیں اور اس کی گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگیں، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر ٹھہر، اس لیے اس کا نام آب زمزم ہوا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ فرماتی تھیں ماء زمن زمن، پانی میٹھا ہے میٹھا ہے۔ بعض نے فرمایا ماء زمن زمن، پانی بہت کافی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ زمزمتن اور زمزمتن اور سہیمتا گنا کر گانے کو کہتے ہیں۔ چونکہ آپ خوش ہو کر کچھ گنگناتی جاتی تھی اس لیے اس کا نام زمزم ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی کہ جتنے یعنی کوئی کچھ کہا، کوئی کسی نے زمزم کہا، کسی نے زمن زمن کہا، کسی نے زمزتن زمزتن، کیونکہ آپ پانی نکلنے سے یعنی اتنی تکلیف کے بعد، اتنا حیران پریشان ہونے کے بعد ایک دم میٹھا پانی آپ کی ایڑی سے نکل پڑا تو جو ہے نا خوشی میں کچھ گنگنا رہی ہیں۔ واللہ عالم۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو گھیر نہ دیتی تو یہ چشمہ بن جاتا، اور آخر کار آپ وہ پانی خود پیتی اور اپنے پشر کو بھی پلاتی۔ اسی پر بہت روز تک گزر اوقات کرتی رہیں، کیونکہ اس پانی میں غذائیات بھی ہے۔ اور حقیقت ہے زمزم کے پانی میں جو ہے نا، اگر زمزم کا پانی پی لو نا بھوک بھی نہیں لگتی، اس میں جو ہے نا وہ کیفیت ہے، اس میں غذا پانی دونوں چیزیں مل جاتی۔ اتفاقاً یمن کی ایک قوم جرہم جس کا نام تھا، کسی طرح اس طرف آ پہنچی اور مقام قدا میں اتری۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر پرندے بہت اڑ رہے ہیں، کہنے لگے کہ یہاں پانی ضرور ہے، کیونکہ ہم یہاں بارہا آئے کبھی پرندے نہ دیکھے۔ انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے میں سے ایک شخص بھیجا، اس نے آخر خبر دی کہ یہاں پانی کا غیبی چشمہ ہے جس کے پاس ایک بی بی اپنے فرزند کو لیے بیٹھی ہیں۔ یہ سن کر وہ سارے لوگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہیں رہنے سہنے لگیں، چونکہ حضرت حاجرہ بھی تنہائی میں گھبرا گئی تھیں۔ اس طرح اس شرط پر اجازت دی کہ اس پانی پر کسی کا حق نہ ہو، یعنی سب استعمال کریں مگر حق میرا ہو۔ ان سب نے یہ شرط قبول کر کے وہاں خود بھی رہائش اختیار کر لی اور اپنے دوسرے اہل مولی کو بھی بلا لیا، جس سے کہ یہاں ایک اچھی خاصی بستی بن گئی۔ کچھ دنوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھدار بن گئے۔ آپ نے اس قوم جرہم سے زبان عربی سیکھی، نہایت ذکی قابل اور ہونہار جوان ہوئے، اور جماعت جرہم کے سردار نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔
تو ہوا یہ تھا کہ یمن کا ایک قافلہ تھا جس کا نام جرہم تھا، وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھے بھائی پرندے دکھ رہے تھوڑی دور پر، تو بولے پانی ضرور ہونا چاہیے، جا کر دیکھے تو بیوی کو پائے، پھر جا کے بولے کہ ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، بولے ٹھیک ہے پانی استعمال کرو، لیکن جو نا زمزم کا جو کنواں ہے وہ میرا رہے گا، اس پہ حق میرا رہے گا، آپ نے شرط رکھی، وہ منظور کیے اور پھر وہاں بس گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ نے وفات پائی، جب حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال کی ہوئی تو حضرت سارہ کے شکم سے بھی ایک فرزند ہوئے جن کا نام حضرت اسحاق رکھا گیا۔ حضرت سارہ ان کی پرورش میں مشغول ہوئی اور اتنے عرصے میں کچھ جوش غیرت بھی کم ہو گیا، تب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر اجازت دو تو میں اسماعیل کو دیکھ آؤں۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ وہاں زمین پر قدم نہ رکھیں اور بہت نہ ٹھہریں۔ آپ روانہ ہوئے، یہاں آ کر معلوم ہوا کہ فرزند یعنی اب جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے، اسماعیل السلام 14 سال کے ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام بولے بھائی چلو، بولے میں ذرا دیکھ آؤں، تو آپ ایک شرط پہ بھیجے، بولے وہاں زمین پہ پیر نہیں رکھنا اور ٹھہرنا نہیں، جلدی واپس آنا۔ بولے ٹھیک ہے، یہ شرط مان کے آپ نکل پڑے وہاں سے۔ جب یہاں پر آئے تو معلوم ہوا کہ فرزند جوان اور خانہ دار ہے اور ان کے والدہ وفات پا چکی۔ جب آئے تو معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام شادی شدہ ہو گئے اور جو ہے نا والدہ بی بی ہاجرہ جو ہے وفات پا چکی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل کے دروازے پر آئے، آپ اس وقت شکار کے لیے جنگل گئے تھے۔ بولے اس وقت آپ شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے کیونکہ آپ کی گزر اوقات شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر ہی تھی، جو گزر جو ان کی تھی کس پہ تھی؟ بولے شکار کے گوشت پر اور پانی پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بیوی کو دروازے پر بلا کر ان کی زندگی کے حالات دریافت کیے۔ بیوی نے کہا کہ ہم بہت غریب مسکین ہیں، بہت تنگی اور مشقت سے گزران کرتے ہیں اور کچھ تواضع خاطر نہ کی۔ کیا کرنے لگی؟ شکایتیں کرنے لگی، آپ کی بیوی کیا بولنے لگی کہ بھائی بہت مسکینیت ہے، بولے بہت مشکل سے گزارا ہوتا، بولے اور کوئی آپ کی جو ہے نا کھانا وہ بھی نہیں کری۔ یعنی بولتے نا اکثر جو مہمان گھر پہ آتے تو آپ جو ہے نا مہمان کو کیا کرتے، بٹھا کے جو ہے نا تھوڑا تسلی دیتے، پوچھتے کرتے، تو بالکل آپ نے خاطر نہ کی مہمان کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو کہ ایسی چوکھٹ اس گھر کے لائق نہیں۔ شام کے وقت جب حضرت اسماعیل شکار سے لوٹے تو مکے کی گلی کوچوں میں نبوت کی برکات و انوار دیکھے سمجھ گئے کہ میرے والد ماجد تشریف لائے ہوں گے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ اس نے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور تو میری گھر کی چوکھٹ ہے، مجھے تجھ کو طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں۔ اسے طلاق دے کر اس کے میکے پہنچا دیا اور قبیلے جرہم کی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیا۔ پھر ایک مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں نے پہلی بار اسماعیل کو نہ دیکھا تھا، میری تسلی نہیں ہوئی تھی، آپ نے پچھلی شرط پر دوبارہ جانے کی اجازت دی۔ جب حضرت اسماعیل کے دروازے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دوسری مرتبہ آیا، ویسی شرط تھی، ویسی آپ آئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا گئے ہوئے تھے کھانے کے لیے، شکار کے لیے۔ ان کی نئی بیوی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت تشریف لائیں، ہمارے غریب خانے میں کچھ قیام کیجیے، آپ کے سر مبارک میں گرد و غبار ہے، مجھے اجازت دے کہ میں اسے دھو دوں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اترنے کا حکم نہیں۔ وہ نیک بی بی ایک بڑا اونچا پتھر اٹھا کر لائیں، یہ وہی مقام ابراہیم تھا، اور ان کی رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس پتھر پر قدم پاک رکھ کر اپنا شریف اپنا سر شریف کچھ جھکا دیں، جس سے کہ آپ اپنے معاہدے پر قائم رہیں اور مجھے خدمت کا موقع بھی مل جائے۔ حضرت اس ذکاوت سے بہت خوش ہوئے اور ایسا ہی کیا۔ ان بی بی نے آپ کا سر دھو کر کنگھی کر دی۔ اس درمیان میں آپ نے اپنی بہو سے گھر کے سارے حالات پوچھے۔ اس نیک بی بی نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ بہت آرام ہے، حق تعالیٰ نے ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا، ہمارے شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں اور آب زمزم ہمارے پاس ہے، اس گوشت اور اس پانی سے ہماری بخوبی گزر ہوتی ہے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا خیر کی اور فرمایا حق تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وہاں گوشت بکثرت ہے، یعنی بولتے نا، یعنی آپ جو دعا کیے اس وقت یعنی خوش ہو کر دعا دیا، آپ بولے کہ بھائی آپ کے گوشت میں برکت ہو۔ اب دیکھیں یہ نظریہ جو ہے وہی بات وہی گزر ہے، لیکن اس عورت کا کیا کہنا تھا، اس عورت کا کیا کہنا ہے۔ اور جب یہ کہتی کہ بھائی الحمدللہ کسی کے محتاج اللہ نے نہیں رکھا، بولے شکار کا گوشت لاتے اور زمزم اور موجود ہے، بولے بڑا زبردست ہمارا گزر رہا، تو آپ نے دعا دے دیا، ایسی دعا دی کہ آج بھی وہاں پر برکت ہے اور حق ہے۔ جتنے لوگ گئے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے وہاں پر نہ گوشت کی کمی نہیں رہتی، اور بکرا اتنا سستا، اونٹ اتنا سستا، ہر وہ چیز وہاں سستی ہوتی کہ بآسانی ہر کوئی جو ہے نا اس کا استعمال کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ القصہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے غنیمت جانو اور بخوبی محفوظ رکھو۔ شام کو جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے پھر وہی انوار تجلیات دیکھے۔ بیوی سے پوچھا کیا آج کوئی بزرگ تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد
حضرت ابراہیم تھے اور تمہارے متعلق سفارش فرما گئے کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ پھر کچھ مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے فرمایا، یعنی واقعہ ہو گیا، پھر کچھ مدت بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے فرمایا کہ میں دوبارہ فرزند کو ملنے گیا مگر نہ دیکھ سکا، اب تم اجازت دو کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے پاس چند روز رہوں۔ حضرت سارہ نے بخوشی بلا شرط اجازت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے اور حضرت اسماعیل کو دیکھا کہ زمزم کے پاس ایک درخت کے نیچے تیروں کو دروس کر رہے تھے۔ باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو پہچانا، فرزند بے اختیار اٹھے، پدر نے گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسے دیے اور اس قدر روئے کہ پرندے ہوا میں رونے لگے اور وہاں کچھ خیام فرمایا۔ تو تیسری مرتبہ جب آپ نکلے تو جب بولے کہ بھائی، اب بولے میں 2 مرتبہ گیا ملا نہیں، بولے اب میں جاؤں گا ملوں گا کچھ روز رہ کر آؤں گا۔ تو بی بی سارا خوشی خوشی جو ہے نا بنا کوئی شرط کے آپ کو روانہ کیے۔ اور اس بار جب گئے تو جب بیٹے کو پہلی بار آپ ملے تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر ایسا روئے کہ بولتے ہوا میں جو ہے نا پرندے بھی رونے لگے۔ ایک دن فرمایا کہ اے اسماعیل، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروں، چاہتا ہوں کہ یہ کام صرف اپنے ہاتھ سے کروں اور تم اس میں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا بصر و چشم۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذی القعدہ کو یعنی ذی الحج سے 1 مہینہ پہلے پہلی ذی القعدہ کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی اور اسی مہینے کی 25ویں تاریخ کو ختم فرما دی، پہلی ذی القعدہ سے 25 ذی القعدہ تک۔ پھر 8ویں ذی الحجہ کو خواب میں فرزند کی ذبح کا حکم ہوا اور 10ویں کو ذبح اسماعیل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال یا اس کے بعد۔ روح البیان نے 23ویں سپارے میں فرمایا کہ ذبح کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، مگر تفسیر عزیزی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عمر کہیں زیادہ تھی، کیونکہ ان کی 14 سال کی عمر میں تو اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس کے بعد کچھ فاصلے پر سے ابراہیم علیہ السلام 3 بار مکہ معظمہ تشریف لائے۔ تیسری بار حضرت اسماعیل سے آپ کی پہلی ملاقات ہوئی۔ نیز یہ مشہور ہے کہ حضرت حاجرہ کی موجودگی میں ذبح کا واقعہ درپیش آیا۔ اس روایت سے کہ روح سے غلط ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ حاجرہ کی زندگی میں مکہ تشریف لائے ہی نہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ذبح کا واقعہ تعمیر کعبہ کے بعد ہوا، کیونکہ پہلی ملاقات میں 25 ذی القعدہ تک تعمیر ہوئی اور 10 ذی الحجہ کو واقعہ ذبح ہوا۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ کعبہ بننے کے بعد ذبح کا واقعہ پیش آیا، اور ذبح کے واقعہ اکثر ہم کیا سنتے ہیں کہ بی بی حاجرہ اس وقت موجود تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ بی بی حاجرہ جب آپ حیات تھی تو آپ کا مکہ مکرمہ آنا ہوا ہی نہیں۔ اس آیت اور تفسیر سے چند فائدے حاصل ہوئے ہیں۔ بیت اللہ قبول دعا کی جگہ ہے، اس لیے حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ دعائیں قبولیت اور اگلی دعائیں مانگی۔ آپ یہاں پہ بہت ساری دعائیں مانگی، کہ بیت اللہ جو ہے کعبۃ اللہ آج بھی جو ہے نا حرم، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ عمل خواہ کتنا ہی نیک ہو اور کیسے ہی اخلاص سے ہوا ہو، اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اس سے ہرگز غفلت نہ کی جائے۔ تعمیر کعبہ اچھا کام ہے اور رب کے حکم سے ہوا تھا، مگر آپ نے پھر بھی اس کی قبولیت کی دعا کی۔ یعنی یہاں تاکیداً کیا بولا جا رہا ہے کہ کتنا بھی بڑا عمل آپ کرو، کتنے بھی اخلاص سے کرو، کتنی بھی اچھے سے کرو، اس کی قبولیت کی دعا مانگو، ہرگز اس سے جو ہے نا یعنی جو ہے نا غفلت مت برتو، کیونکہ کعبہ بنانا اس سے بڑا معتبر کام کیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے بنا کے اس وقت دعا کی کہ اللہ قبول فرما۔ اپنے معاہدے کی پابندی کرنا لازم ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے سارے عہدوں کو بہت پابندی سے نبھایا کہ ان کے بغیر اجازت اپنے بیوی بچے کو دیکھنے بھی نہ آئے۔ بولے عہدوں کے یعنی اپنا جو بھی معاہدہ کرتے ہیں، جو بھی جو ہے نا پرومس کرتے ہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں، اس کی جو ہے نا پاسداری کرنا بہت ضروری ہے بھائی۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایک طرف بیوی ایک طرف بچہ، بولے بیوی سارہ کے عہد پورا کرنے کے لیے جو ہے نا ہر بار جو ہے نا آپ کا عہد پورا کرتے ہیں، زمین پر پیر تک نہیں رکھتے، ان سے ملاقات تک نہیں کرتے۔ ہم دیکھو کتنی آسانی سے عہد کرتے اور توڑ دیتے، بڑی آسانی سے عہد کرتے، بڑی آسانی سے توڑ دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے اس لیے بھی افضل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، اور بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا۔ جیسے تعمیر کرنے والوں میں فرق، ویسے ہی تعمیر میں فرق۔ جیسے آب زمزم کا معتبر ہونا اس لیے ہے کہ ایک نبی کی ایڑی سے جاری ہوا۔ اب اس میں دوسری بزرگی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا لعاب دہن بھی اس میں ملا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کے پانیوں میں زمزم افضل ہے، مگر زمزم سے بھی وہ پانی افضل ہے جو ایک موقع پر حضور علیہ السلام کی انگلیوں سے جاری ہوا، کیونکہ یہ تو ایک نبی کی تلووں سے جاری ہوا اور سید الانبیاء کی انگلیوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ساری دنیا کے پانیوں میں زمزم افضل ہوا، کیوں؟ ایک نبی کی ایڑی سے پانی جاری ہوا۔ لیکن ایک واقعہ پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ ہوا، آپ کی انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا تھا، وہ زمزم سے بھی معتبر ہو گیا، زمزم سے بھی زیادہ افضل ہو گیا، کیونکہ یہاں تو ایڑی کا معاملہ ہے اور یہاں آپ کی سید الانبیاء کی انگلیوں کا معاملہ ہے۔ بزرگوں کی مانگی ہوئی دعائیں اور ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے ان کی دعاؤں میں قرآن شریف میں بیان فرمائی تاکہ مسلمان یہ دعائیں مانگا کریں
کہ ان میں الفاظ کی تاثیر کے ساتھ ان زبانوں کی بھی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جو ہے نا میں نے بزرگان دین جو دعا مانگے ہیں وہ دعا میں کافی تاثیر ہے، اس لیے قرآن پاک کی جو دعائیں ہیں وہ بہت جو ہے نا اس میں تاثیر ہے، ان الفاظ میں بھی تاثیر ہے۔ اردو میں تو مانگ سکتے دعا، لیکن وہ دعائیں جن الفاظ سے بزرگان دین مانگے ہیں وہی الفاظ استعمال کرنا، اس میں جو ہے نا تاثیر ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نیک عمل کرتے وقت اور کر چکنے کے بعد اس کے توسل سے دعا کرنا افضل ہے۔ کوئی بھی نیک کام آپ سے ہو، اس کے توسل سے، یا اللہ یہ کام جو مجھ سے ہوا اس کے توسل سے جو ہے نا تو میری دعا قبول فرما، تو میری حاجت پوری فرما، یا فلانا فلانا کی دعا قبول فرما، فلانے کی حاجت پورے فرما۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے وقت دعا مانگی، اس لیے نماز کی حالت میں اور اس کے بعد دعائیں کی جاتی ہیں، کیونکہ نماز بھی جو ہے نا ایک نیک عمل ہے، اور اس کے بعد اس لیے نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے تاکہ دعا قبول ہو۔ قبولیت عمل رب کی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء اکرام نے اس کی دعائیں مانگی ہیں۔ آج حکومت جو کتاب منظور کرے اسے یونیورسٹی کے نصاب میں جگہ دی جاتی ہے، جسے پڑھ کر لوگ سند پا لیتے ہیں اور پاس ہوتے ہیں۔ جسے رب قبول کر لے وہ عمل تا قیامت لوگوں کی نجات کا مدار بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس قبولیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خیرات کراتے تھے۔ اب ہم لوگ حضور آل پاک کے طفیل دعائیں کرتے ہیں۔ الہی بحق بنی فاطمہ کر قبول ایمان کنم خاتمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، آمین آمین یا رب العالمین۔ اہل بیت کی جو ہے نا یعنی وسیلے سے جو ہے نا ہم دعا مانگتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں قلبی اور روحانی بنیادیں ہر انسان میں فطرتاً موجود ہیں۔ بولے قلبی اور روحانی بنیادیں سب میں موجود ہیں، جس طرح جو ہے نا کعبے کی جو بنیادیں آدم علیہ السلام کے زمانے فرشتہ ڈال کے گئے، بنیادیں موجود تھی، بنیادوں پر آپ نے دیواریں تعمیل کی، بولے اسی طرح ہر انسان میں جو ہے نا قلبی اور روحانی بنیادیں موجود ہیں۔ قلب بیت اللہ ہے، اس کو بنانے والا شیخ طریقت اور تعلیم میں مدد دینے والا عالم شریعت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی تعلیم دینے والا عالم شریعت ہے، اور کعبہ بنانے والا قلب کو وہ کون ہے؟ شیخ طریقت ہے۔ عالم شریعت تو شیخ کے حوالے کرتا ہے جس کو شخص شیخ طریقت کے چھونے سے جوڑ کر اس پر تصوف کی عمارت قائم کرتا ہے جس میں تجلی ربانی پڑتی ہے، اور یہی قلب نفس اور سارے اعضاء کا قبلہ اور سجدگاہ قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرات اس محنت کے وقت رب سے دعائیں قبولیت کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندوں کی تیری بارگاہ تک لانا ہمارا کام تھا اور انہیں قبول فرمانا تیرا کام، جیسے کہ بغیر معمار ظاہری گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی، ویسے ہی بغیر شیخ اور عالم دین کے روحانی گھر بنانا ممکن نہیں ہے۔ بے شک حق ہے حق ہے حق ہے، جو ہے نا ظاہری گھر، ایمانی گھر اور جو ہے نا روحانی گھر بنانا یہ ناممکن ہے، بغیر شیخ طریقت کے ناممکن ہے۔ اور شیخ طریقت بھی کیا کر سکتے ہیں کہ وہاں پر تعمیر کر کے جو ہے نا پھر رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں کہ یا اللہ اسے قبول فرما، وہ اللہ کا فضل ہی ہوگا جو ہے نا اس کو کعبہ بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔